السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ طوائف، ایک لڑکی کی طوائف اور طوائف سے لڑکی بننے کی مکمل داستان۔ اس کا دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا، وہ سوچوں میں گم اپنی ہی مستی میں مست چلا جا رہا تھا۔ آخر وہ اس بدنام محلے میں داخل ہوا جہاں ایک شریف کا جانا تو کیا، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ ایک 2 نمبر انسان تھا یا عورتوں کا رسیا تھا، بلکہ ایک کامیاب صحافی تھا، ہمیشہ سچ لکھتا تھا۔ اس کے باپ نے بھی اسے بات سمجھائی تھی کہ ہمیشہ سچ لکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ سوچتا ہوا کوئی کوٹھا تلاش کر رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، تماشائیوں کا بازار گرم تھا، لڑکیاں بھی بن سور کر اپنے گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ 2-3 جگہ اسے بھی آفر ہوئی، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ زندگی کے 25 بہاریں گزار کر وہ بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس کے مضامین اور کالم صرف اسی وجہ سے ہی مقبول تھے کہ وہ سچائی پر مبنی ہوتے تھے۔ آخر اپنی سوچوں میں گم وہ ایک کوٹھے کے سامنے رک گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہاں رش کم تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، کسی طرف سے غصے میں مگر مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا جا رہا تھا، شاید کسی عورت کی آواز تھی جو غصے میں بول رہی تھی، چھنو دھندا بند کرواؤ گی کیا؟ تمہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ایک ادا بھی نہیں سیکھی تم نے۔ گاہک کو متاثر کس طرح کرتے ہیں، وہ تمہیں ابھی تک نہیں آیا اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ایسے کام نہیں چلے گا۔ ایک کام کر، تو بھیک مانگا کر، کوئی کام تجھے آتا ہی نہیں۔ باتیں ابھی جاری تھیں کہ وہ کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ عورت نے اسے دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ لڑکی ابھی تک خاموش تھی۔ عورت نے کہا، صاحب اس وقت کوئی لڑکی فری نہیں، اس چھنوں کے ساتھ جاؤ گے تو بیزار ہو جاؤ گے، بہتر ہے آپ تھوڑا انتظار کر لو۔ وہ بولا، نہیں، اسی سے ہی کام چل جائے گا، اس کا ریٹ بتاؤ۔ ریٹ طے کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئے۔ لڑکی ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پتہ نہیں کن حالات کے تحت یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام کامران ہے، اس نے انتہائی مہذب طریقے سے کہا۔ وعلیکم السلام، میرا نام چھنو ہے، چھنو لڑکی نے کہا۔ کامران اس کی موزبانہ گفتگو سے حیران رہ گیا۔ اسے تو یہ امید تھی کہ یہ طوائف بھی اپنے مکروہ دھندے کی طرح مکروہ زبان سے یہی کہے گی، ابے نام پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنا کام پورا کر اور نکل یہاں سے۔ لیکن اس لڑکی نے تو بہت موزبانہ بات کی تھی۔ وہ بولا، محترمہ میں یہاں کسی خاص کام کے لیے آیا ہوں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں۔ لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک صحافی ہے اور آپ پر کہانی لکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ بتا دیں کہ کن خیالات کے تحت یہاں پہنچی ہیں۔ وہ بولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہانی ہر لڑکی تک جائے، کوئی بھی لڑکی اس صورت حال کا شکار نہ ہو۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کے قطرے اس کے رخسار پر آ گئے تھے۔ آخر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد لڑکی مان گئی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کہانی سنتا جا رہا تھا۔ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی تھی۔ میرا نام ثنا تھا، جو کہ بدنامی کا شکار ہو کر چھنو بن چکا ہے۔ ان دنوں میں بی ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی، فائنل ایئر کے پیپر قریب تھے جب وہ میری زندگی میں آیا۔ پیپروں کی تیاری سے زیادہ اس پر دھیان دینے لگی، ہر وقت خیالوں میں کھوئے رہنا اور جب موقع ملنا موبائل پر اس سے باتیں کرتے رہنا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے دل میں رہتا تھا۔ آخر فائنل ایئر کے پیپر ہو گئے اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ اب صرف 3 ہی کام تھے میرے پاس، کھانا، سونا اور فون پر اس سے باتیں کرنا۔ پیار کی قسمیں کھائی جا چکی تھیں۔ انہی دنوں میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ زیادہ محنت نہیں کی تھی، لیکن رزلٹ بہت اچھا تھا۔ اب میں پورا دن کمرے میں ہی رہتی، ہر کسی سے کم بات کرتی اور مسکراتی ہی رہتی۔
آخر میرے ابو کو پتہ چل گیا، عزت دار آدمی تھے، سو میری شادی کے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان تھی اور مجھ سے بھی زیادہ وہ پریشان تھا۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے، ادھر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ادھر ہم تیاری کر رہے تھے۔ آخر اس گھر کو الوداع کہہ دیا، ایک نئی جگہ جا بسے، ایک نئے جہان میں، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں صبح سویرے اٹھی تو وہ گھر پر نہ تھا۔ پورا دن انتظار کیا لیکن کوئی نہ آیا۔ آخر رات ہوئی تو ایسی بھیانک رات پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس دن سمجھ آیا کہ خاندان کیا چیز ہوتی ہے اور ماں اور باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پتہ نہیں کتنا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ اس کے بعد 2 وقت کی روٹی کے لیے خوار ہوئی تو کبھی عزت بچانے میں خوار ہوئی۔ گھر کس منہ سے جاتی، وہاں تو ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آخر کسی نے بتایا کہ ایک جگہ ہے جہاں تمہیں تحفظ ملے گا، وہاں روٹی کا مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن روز گدھوں اور بھیڑیوں سے پالا پڑے گا۔ میں یہاں آ گئی اور رہنے لگی۔ کامران اس جادوئی حصار سے باہر نکلا تو اس کے رخسار پر بھی 2 موٹے موٹے قطرے تھے، شاید حواس گم ہونے کی صورت میں زبردستی باہر نکل آئے تھے۔ لڑکی کی آنکھیں مکمل سوج گئی تھی، شاید وہ باتوں سے زیادہ روئی تھی۔ آخر وہ اٹھا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ لڑکی کا سامنا کرتا۔ وہ گناہگار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ رات کو جب وہ سویا تو اس کے دماغ میں ہزاروں سوال تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کہانی کو کیا ایوان دے یا پھر خود اس کہانی کا حصہ بنے۔ آخر ساری رات سوچنے کے بعد وہ صبح تک فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا اور ثنا کو شادی کی آفر کی۔ پہلے تو حواس باختہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی، اسے ایسی توقع ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس بدنام محلے سے نکلنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن طاقتور اثر رسوخار کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کامران کو یقین تھا کہ اسے اس سے اچھی بیوی کہیں نہیں مل سکتی۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا اچھا وقت آتا ہے، لیکن وقت آنے پر